الصلاۃ والسلام. سب پوچھا کیا تھا؟ امام 3 تھے، داستان ایک ہی تھی کہ رات کی تاریکی میں یہ لوگوں کو کھانا پہنچاتے تھے، راشن پہنچاتے. امام سجاد بھی رات کو لے کے جا رہے ہیں. راوی نے کہا کہ مولا مجھے دے دے، میں اٹھا. کہا امام نے کہا نہیں، سفر لمبا ہے اور زیادہ راہ تھوڑا ہے، یعنی سفر بہت لمبا ہے اور جو میرے پاس چیزیں ہیں وہ کم ہے. وہ امام ہے. عزیزان موت، سفر بہت لمبا ہے. وہ جو لوگ حضرت آدم کے بعد سے مرنا شروع ہوئے ہیں وہ آج تک کہاں ہیں؟ برزخ میں ہے. سفر لمبا ہے، بہت لمبا ہے، اور حساب کتاب کچھ اور ہے. مشہور واقعہ ہے آیت اللہ ملا مہدی ناراکی کے، جو ملا احمد ناراکی کے جو والد تھے، جو صاحب جو کتاب اخلاق کی ہے، جامع سعادہ، معراج السعادہ کا، وہ معراج السعادہ جامع سعادہ کا خلاصہ ہے. معراج السعادہ اردو کے اندر کتاب موجود ہے، اخلاق کی بہت اچھی کتاب ہے. کبھی زندگی میں فرصت ملے تو ضرور پڑھیے گا. اس کی اصل کتاب جو تھی وہ عربی میں تھی، یہ ان کے والد نے لکھی تھی. یہ نجف میں رہتے تھے. نجف میں ایک وقت آیا ہے کہ یہ بھوک اور پریشانی اور تنگ دستی اتنی ہو گئی کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا. انہوں نے ایک روایت دیکھی جس میں لکھا تھا کہ جب کوئی بہت پریشانی ہو تو قبرستان جاؤ اور وہاں پر لوگوں کے لیے فاتحہ پڑھو اور پھر خدا کی بارگاہ میں خدا کو شائش پیدا کرو. انہوں نے روایت دیکھی، یہ نجف میں تھے، وادی السلام چلے گئے. وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے یہ کیا. اچانک سے دیکھا کہ ایک جنازہ جو ہے وہ آ رہا ہے، اور جنازہ ظاہر ہے خچر پہ آ رہا تھا. آگے کچھ لوگ تھے. آگے دیکھا تو ان کا کوئی ایک استاد تھا. تو یہ آگے اپنے استاد کو سلام کیا. استاد نے بہت زیادہ توجہ نہیں کی. تو یہ تھوڑا سا پیچھے ہوئے جو ساتھ چل رہے تھے، کہا کہ یہ استاد پہچان کیوں نہیں رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ استاد وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، اور ہم بھی وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. تو کیا ہے؟ کہا یہ جنازہ جس سواری پر اس کو پکڑو. کہ جیسے میں نے پکڑا تو اچانک سے میں کسی اور جگہ پہ تھا. میں نے دیکھا کہ ایک دریچہ ہے، میں وہاں چلا گیا. پھر میں نے دیکھا ایک کھڑکی کھلی ہوئی ہے، وہاں ایک روشنی ہے. جیسی میں ہوا تو ایسی سرسبز اور ایسے پھول اور ایسے رنگ تھے جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے. میں نے دیکھا کہ ایک تخت پڑا ہوا ہے اور ایک جوان بیٹھا ہوا ہے، اور جوان نے مجھے اشارہ کیا. میں آگے بیٹھ گیا. میں نے کہا کون ہے؟ کہا میں وہی ہوں جس کا تم نے جنازہ اٹھایا. کہہ رہا کیا مطلب؟ کہتا یہ میں کہیں اور مرا تھا، لیکن مومن کے لیے روایت ہے کہ جو کہیں بھی مرتا ہے اس کی روح کو وادی السلام میں لایا جاتا ہے. تو کہتا میں کہیں اور مرا تھا، اور وہ جو تم نے دیکھے وہ ملائکہ تھے، وہ تمہارا استاد نہیں تھا. وہ شکل انہوں نے ویسے بنائی ہوئی تھی، وہ مجھے کہیں اور سے لے کر آئے ہیں. یہ بہرحال یہ میرا نیک ویک جو بھی تھا، تو یہ مجھے یہ بھاگ. تو کہہ رہا میں گھوموں پھروں. کہاں گھوموں پھرو جائے. کہہ رہا میں گھوم پھر رہا تھا کیونکہ ملاکوت تھا، عالم برزخ ہے، وادی السلام ہے. تو وہاں پر ماں باپ کی روح بھی مل گئی. ماں باپ کی وہ بھی وہیں پہ تھی. تو ان سے پوچھا اب گھر سے نکلے کیوں تھے؟ بچے بھوکے ہیں، پریشانی. لیکن جب ماحول دیکھا سب بھول گئے. لیکن جیسے ہی ماں باپ نے پوچھا بچے کیسے ہیں، تو وہ جو قرب تھا وہ دوبارہ ہو گیا کہ بچے تو بھوکے ہیں. تو باپ محسوس کر کے انہوں نے پہچان لیا. تو انہوں نے کہا کہ یہاں وہ جگہ پہ چاول رکھے ہوئے ہیں، لے جاؤ. کہا لے جاؤں؟ کتنے؟ کہا جتنے لے کے جا سکتے ہو لے جاؤ. ابا پہنے ہوئے تھے، اپنی ابا میں انہوں نے چاول ڈالے. پھر دیکھا وہی دریچہ نظر آیا گیا. تو اچانک سے دیکھا کہ وادی السلام کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. یہ داستانیں نہیں ہیں، فیری ٹیلز نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے. یہ آئے اپنے گھر پہنچے، کھانا دیا، چاول بنتے رہے. ایک دن زوجہ نے کہا کہ یہ چاول آپ کہاں سے لائے؟ کہا کیوں؟ کہا جتنے نکالتی ہوں ختم ہی نہیں ہوتے ہیں. اب بعض وقت خواتین مجبور کر دیتی ہیں راز بتانے پر، تو اس لیے کہتے ہیں کہ زیادہ پوچھنے نہیں چاہیے سوال، پیسہ کہاں سے آیا، کیوں آ رہا ہے. بس وہ انہوں نے یہ بتا دیا، بتایا، چاول ختم ہو گیا.
لیکن ملکوت عالم برزخ ہم خود بناتے ہیں. یہ روح خود جیسی رہے. آیت اللہ بہاؤدینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ ہماری دہر نجف میں پڑھتے تھے حوضے میں, کچھ ان کے دوست ایسے تھے کہ مولا نے کرم کیا ہوا تھا کہ ہمیں نا برزخی شکلیں نظر آتی تھی لوگوں کی. اچھا, عالم برزخ جو ہے وہ مرنے کے بعد نہیں ہے, وہ پیرلل ہے. یعنی ہم سب جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں نا, ہم سب کا برزخ ہے. برزخ یعنی ہمارا اپنا باطن کیا ہے اوریجنل. جو اولیاء ہیں ان کو برزخی شکل نظر آتی ہے. تو آیت اللہ بہاؤدینی کہتے ہیں ہمیں اتنی برزخی شکل لوگوں کی آتی تھی کہ ہم نے خدا کو بولا کہ ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے باہر نکلنا, کیونکہ میں آپ کو نہیں خدا نہ خواستہ کہہ رہا, میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. میری برزخی شکل انسان نہیں ہے, میرا جیسا عمل ہے ویسی میری برزخی شکل ہے. نارمل شکل جانور کی ہے, انسان کی. انسان ہونا ساری محنت اس کی ہے. جیسے جو مرتا ہے, جس حالت میں مرتا ہے ویسی اس کی برزخ آن ہو جاتی ہے. یعنی یہ بالکل ویسے ہی ہے جو آپ ڈالتے رہیں اکاؤنٹ میں ڈالتے رہیں اور ایک دن آپ کو پیسے یوز, جو آپ نے بنایا ہے یہ ویسی ہے, ایز اٹ از ہے. ابھی بھی ہم سب کی برزخی شکل ہے. ابھی آیت اللہ بہجت آ جائیں تو ان کو سب نظر آئے کہ ہم لوگ اصل میں اندر سے کیا ہے. ہم بھی اپنے ایسے اساتذہ کے پاس درس پڑھتے رہے کہ جو اکثر آنکھیں بند کر کے بیٹھتے تھے کیونکہ انہیں ہماری شکل نظر آ رہی ہوتی تھی. لیکن شروع میں ہمیں ڈر لگتا تھا کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اعمال کیا ہیں. تو پھر ایک استاد نے بولا کہ یہ ڈاکٹر کے پاس بیماری چھپاؤ گے تو کبھی علاج نہیں ہوگا. روحانی ڈاکٹر کے پاس بیماری جاؤ گے تو تمہارا علاج کریں گے. لیکن بعض ہر الادب کا تقاضا. آیت اللہ بہجت اس لیے کہتے تھے کہ میرے پاس آؤ تو استغفار کر کے آیا کرو, اور یہ ضروری ہے. تو اس لیے رشد اس باطن کو دینا ہے عزیزان محترم. اور یہی امام جو نگاہیں ڈال رہے ہیں نا ہمارے اوپر, اصل میں امام ہمارے باطن کو دیکھ رہے ہیں. امام کو ہمارا باطن نظر آتا ہے. امام یہ نہیں دیکھتے کہ ڈیزگنیشن کیا ہے, پوسٹ کیا ہے, کہاں کا رہنے والا ہے. نہیں. آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں ایک شخص کو بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اس نے اس کی اولاد نہیں ہوتی تھی. اس نے ہر جگہ چلا گیا, اس کو اولاد نہیں ہوتی تھی. اس نے بہت توسل کیا تو اسے امام کی طرف سے پیغام آیا, فلانے شہر فلانے شخص فلانی دکان والے کے پاس چلے. یہ ڈھونڈتا اس شہر پہنچا, اس شخص سے پہنچا. بہت چھوٹی سی دکان تھی, تلائیاں سیتے تھے, جو چھوٹی سی دکان تھی. اندر گیا, جیسے اندر آیا اس نے اس کو نام سے پکارا اور کہا کہ جاؤ تمہارا کام ہو گیا. اب یہ کہہ رہا میں اتنی دور سے آیا, اتنی مشکل, یہ کہہ رہا کام ہو گیا. کہہ رہا میں رک جاؤں تھوڑا. ہاں رک جاؤ. کہا میں اس کا مہمان بن گیا. اب میں نے اس کو کھانا دیکھا تو روٹی اور دہی, لیکن میں نے اس سے لذیذ کھانا نہیں کھایا تھا کبھی, حالانکہ خود بہت بڑا امیر آدمی تھا. جب رات ہوئی تو کہا کہ مہمان ہوتے ہوئے مہمان کا حق ہوتا ہے. کہا ہاں. کہا میں یہ پوچھ سکتا ہوں تمہیں یہ مقام کیسے ملا؟ اس نے بولا بھائی دیکھو تمہارا کام ہو گیا ہے, اب تم چلے جاؤ. تمہیں اس سے کیا کہ مجھے یہ مقام کیسے ملا؟ اس نے بولا نہیں یہ بہرحال حق تو بنتا ہے. خیر اس نے بڑے منتیں دھرنے کی اور جب تک کہا کہ میں زندہ ہوں پھر نہیں. تو اس نے بولا کہ میری تو یہی دکان تھی, کیونکہ پرانا زمانہ تھا, حکومت قاصد حکومت تھی, شاہ کا دور تھا. تو کہا کہ سامنے ایک جو یہاں کا گورنر جو تھا اس کا ایک نگہبان تھا, ایک سیکیورٹی والا جوان لڑکا تھا. وہ میرے پاس آتا تھا اور اس نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے کہ ان پیسوں سے گندم خریدنا اور میں تم سے صرف 2 روٹیاں لینے آؤں گا. میں اس کی نوکری تو کرتا ہوں مگر میں اس کا کھانا نہیں کھا سکتا. یہ ہاتھ سے کہے روٹی میں اپنے پیسوں کی جو بھی ہے میں کھاؤں گا. کہتا ہے ایک دن وہ میرے پاس آیا, اس نے بولا کہ میں کچھ دن بعد مر جاؤں گا, تو تم ایک کام کرنا, تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے تو اس وقت
تم مجھے دفنانے کا یہ سارا انتظام میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ ایسے ہی ہوا، کچھ دن بعد اس نے دیکھا کہ وہ غائب ہے، پتہ چلا کہ وہ مریض ہو گیا ہے، اس کو کوئی لوگ آئے مریض ہو گئے۔ پھر کچھ دن بعد 2 لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کو غسل کفن دے دو۔ کہہ رہے یہ میں پریشان تھا کہ بہرحال یہ کون ہے۔ پھر اسی رات کو وہ 2 لوگ آئے، کہا کہ ہمارے ساتھ چلو۔ مجھے لے گئے، میں چلا گیا۔ میں جہاں رہتا تھا میں جانتا تھا، لیکن ایک عجیب سی جگہ تھی کہ میں نے کبھی دیکھی نہیں۔ کچھ لوگ جمع ہیں اور ان میں ایک بہت نورانی شخصیت کھڑی ہوئی ہے اور سب ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ اس جگہ کی وہ جو جوان کو نوکری دی ہوئی تھی وہ نوکری اس کو دے دو، اس کو دو۔ اب یہ سمجھا کہ پتہ نہیں وہی جو نوکری کرتا تھا، وہ ڈیوٹی کرتا تھا، وہ کہا نہیں نہیں میں ان کے یہاں نوکری نہیں کروں گا۔ کہنا نہیں یہ وہ والی نوکری نہیں ہے، یہ امام کی نوکری ملی ہوئی تھی اس کو۔ تو کہا بس اس دن سے مجھے نوکری ملی ہے، مجھے جو نوکری کا پیغام آتا ہے میں اس کو انجام، تو امام نے جو تمہیں میرے پاس بھیجا ہے، میں یہ نوکری امام کی ہے۔ عزیزان محترم، امام یہ نہیں دیکھتے کہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، فقیر ہے، امیر ہے۔ امام باطن کو دیکھتے ہیں، باطن۔ ایک روٹی کھاؤ مگر حلال کی، دسترخوان بھرا ہو اور اسراف ہو، ہمسایہ بھوکا ہو، رشتہ دار تنگ دست ہو، فائدہ کچھ نہیں ہے۔ زنی باطن صاف کرنا ہے، خوب اسی ہی کی ہے۔ بہرحال عزیزان محترم، شخص ہے جو حکومت میں ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام امام نے اس سے پوچھا کہ تم ہمارے جد کی زیارت پہ جاتے ہو؟ بس آپ سے التما سے دعا چند مسائب تبرکن، تم ہمارے جد کی زیارت پہ جاتے ہو؟ کہا مولا کیونکہ سیاسی آدمی ہوں اور میرے اوپر سیکیورٹی کافی ہے، چیک کرتے ہیں، تو میں اس لیے نہیں جا پاتا کہ ان کو پتہ نہ چل جائے کہ میں آپ کا ماننے والا ہوں۔ کہا اچھا تم ہمارے جد کو یاد کرتے ہو؟ کہنے لگا ہاں مولا، میں جب بھی کھانا کھا رہا ہوتا ہوں، جب بھی میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، جب بھی میں امام حسین کو یاد کرتا ہوں تو میں گریہ کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، تنہائی میں گریہ امام کو یاد کرنا کمال ہے۔ آج ظہور کا دن تھا، گزر گیا، کیا ہم نے ایک آنسو بہایا؟ ایک آنسو؟ کہاں ہے وہ جو نبائے عظیم کا فرزند ہے؟ کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے وہ جو طٰہٰ اور یاسین کا فرزند ہے؟ کہاں ہے وہ جو خورشید اور ستاروں کا فرزند ہے؟ کہاں ہے وہ جو سیاروں کا فرزند؟ کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے وہ یوسف زہرا؟ یہ نطبہ ہے۔ کہاں ہے جو زمین اور آسمان کے متصل ہونے کا سبب ہے؟ عزیزون الیہ متى ترانا ونراق، میں پوری مخلوق کو دیکھتا ہوں مولا مگر آپ کو نہیں دیکھ رہا۔ آپ اس وقت زمین کے کس حصے پر، کس زمین کے ٹکڑے نے آپ کو اٹھایا ہوا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ وہ بہت ضروری ہے۔ گزشتہ امام پہ گریہ ضروری ہے، سید الشہداء پہ گریہ، بہشت گریہ، جہنم سے نجات ہے۔ اپنے امام پر گریہ، اپنے امام کی یاد میں گریہ، یہ کہاں ہے؟ ہم کتنا اپنے امام کو روتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا باطن مشکل میں، یہ رکاوٹیں، یہ زنگ لگا ہوا ہے۔ یہ زنگ
تڑپنے نہیں دیتا. ذرا سا انسان صاف ہو جائے. آیت اللہ ناصری جن کا آج انتقال ہوا، اللہ اکبر، کیا امام زمانہ سے عشق تھا. مجھے تو آج بھی ایسا لگا کہ وقت قریب آ گیا ہے، یہ لوگ جانا شروع ہو گئے ہیں تیزی سے. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ہمیں امام کی طرف متوجہ کرایا. اصفہان کے استاد اخلاق تھے. مشہور ہے، یہ کہتے تھے کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کر کر مصلی میں بیٹھا کرو اور امام سے باتیں کرو. یہ آیت اللہ ناصر انہیں کا تھا کہ امام سے باتیں کرو. کیا ہم باتیں کرتے ہیں امام سے؟ پھر کس امام کو دعوت دیتے ہیں؟ الجل الجل. کہاں ہے جب آج میرے پاس امام سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے؟ ہفتے میں ایک دن کچھ منٹ میں اپنے امام سے بات نہیں کر سکتا تو میں کل امام کے پاس جاؤں گا؟ آپ بولے جی میں بہت محنتی ہوں، میں بہت یہ ہوں، مجھے یہ آتا ہے، وہ آتا ہے، یہ خود وہ آتا ہے، آتے سے تھوڑی ہوگا. کچھ کریں گے تو کوئی کمپنی آپ کو نوکری دے گی نا. میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، تو بھائی آپ کر نہیں سکتے. آپ کی ایکسپیرینس کیا ہے؟ آج آپ چھوٹی سی نوکری لینے جائیں تو آپ کا ایکسپیرینس مانگتا ہے وہ آپ کو کتنا تجربہ ہے. تو آپ امام کو کیا تجربہ دیں گے؟ مولانا نے آپ کو یاد کرتا. کب یاد کیا تم نے مجھے؟ کتنا یاد کیا تم نے مجھے؟ کب تم نے میرے لیے آنسو بہائے؟ کب تمہارا وجود میرے وجود کے لیے تڑپا؟ علی ابن مہزیار 20 سال حج کرتا رہا لیکن امام کو مل نہ پایا، اور جب مایوس ہو گیا تو پھر پیغام آیا کہ آ جاؤ، ملنے آ جاؤ. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، میں نے بھی کئی دفعہ پڑھا. اس سال مگر ہر سال امام کرم کرتے ہیں. اور پہلی دفعہ بھی جب مجھے بہت دھچکا دیا تھا اپنے وجود کو، وہ 15 شعبان ہی کے لیے. اس سال بھی جب میں یہ واقعہ پڑھنے کے لیے میں نے دوبارہ ٹیکسٹ پڑھ رہا تھا، جم کران میں میرا پروگرام تھا، وہاں سے مجھے لائیو پروگرام کرنا تھا. جب میں نے دوبارہ اس متن کو کھولا پھر امام نے مجھے نیا پیغام دیا. علی ابن مہزیار 20 سال حج کرتا رہا عشق امام میں کہ شاید امام کی زیارت ہو جائے، کیونکہ بغیر امام کی حج نہیں ہوتا. مایوس ہو گیا. امام نے بولا کہ اس سال پیغام بھجوایا، آ جاؤ، ملاقات ہوگی. پہنچا، طواف کر رہا تھا کعبہ کا. امام کا بندہ قاصد آیا، کہا چلو امام نے بلایا. جانے لگا، وادیاں گزری، ہٹائیں دیکھا بہرحال گئی، بہت ہی سرسبزی جگہ ہے. رستے میں قاصد امام نے اس سے ایک سوال پوچھا. یہ میں نے اس سال پڑھا، یہی پیغام تھا امام کا. میں نے خود اپنے آپ کو گزشتہ کچھ مہینوں میں امتحان کیا تو میں نے اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا پایا، شکستہ پایا. یہی خوف کہ میں رکود نہ کر جاؤں. جب تک انسان سچویشن میں پھنستا نہیں ہے، جب تک اسے نہیں پتا کہ وہ کامیاب ہوگا یا نہیں. قاصد امام نے اس سے سوال کیا، تمہارے لیے امام کیا ہے؟ کیا ہے تمہارا؟ اس نے کہا میرے لیے امام پورے عالم میں سب سے محبوب میرے لیے امام ہے. بات تو حق کی تھی. قاصد نے کیا کہا اگر امام تمہیں پورے عالم میں محبوب ہے تو تمہارے دل میں تمہارے گھوڑوں کا خیال کیوں آ رہا ہے؟ اللہ، اس نے مجھے توڑ دیا. کہ ظاہر اس زمانے میں لوگ حجوں پہ گھوڑوں پہ آتے تھے، اس نے گھوڑے کہیں باندھے ہوئے ہوں گے. اب جب اسے وہ بندہ لے کے جا رہا ہے، امام کے پاس جا رہا ہے، امام کے پاس، اب ذہن میں آ رہا میرے گھوڑوں کا کیا ہوگا. 20 سال حج کیا اس نے امام، میں کہاں کھڑا ہوں؟ میں تو خود گر گیا. اتنا امام 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 کرتے ہیں، پھنسا ہوا یار. یہاں آواز آئے مولا بلا رہے ہیں، یہاں مجھے پریشانی ہو جائے گی. یہ کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، میرے مال کا کیا ہوگا، میرے اکاؤنٹ کا کیا ہوگا. ابھی مجھے خبر دے، مجھے مرنا تو سب نے ہے. ابھی مجھے پتا ہو میں نے 1 گھنٹے بعد مرنا، مجھے پریشانی ہو جائے گی، میرا پیسہ کہاں جائے گا، کہاں جائے گا. پھنسے ہوئے ہم لوگ.
اذان محترم. پھر جب یہ امام کی خدمت میں پہنچا، امام نے کہا علی ہم تمہاری زیارت کے مشتاق تھے. اللہ اکبر. آپ سوچیں گے کیا کیفیت ہوگی کہ امام زیارت کے مشتاق ہیں. کہاں ہمارا اعمال، کاش ہمارے لیے بھی مولا ہمیں بھی کبھی بلائے کہ تمہاری زیارت کے مشتاق.